رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میری آواز کو سننے والی پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں عشرہ مبشرہ کی تیسری عظیم شخصیت یعنی کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی زندگی کا آخری حصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں جیسا کہ آپ حضرات کو بتایا گیا تھا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے پیچھے جو اسباب تھے، ان اسباب میں سب سے بڑا سبب ایرانی، مجوسی اور فارسیوں کی سازشیں تھیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں یہ سازشیں پیدا ہو چکی تھیں، اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی زمانہ خلافت میں اس کی جڑیں اور مضبوط ہو گئی تھیں، جبکہ یمن کا ایک شخص عبداللہ بن سبا یہودی یہ مسلمان بن کر مدینۃ المنورہ آیا اور مسلمانوں کی صفوں میں رہ کر مسلمانوں کے درمیان نئے نئے افکار، نئے نئے نظریات، نئے نئے عقائد پیدا کیے۔ خود ہی سوال کیا کرتا اور خود ہی اس کے جواب دینے کی کوشش کرتا تھا۔ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کر کے مسلمانوں کے درمیان یہ باور کرانے کی کوشش کرتا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ان کو خلیفہ نہیں ہونا تھا، بلکہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو خلیفہ ہونا تھا۔ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ پر ظلم کیا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، جو عقائد، جو افکار، جو نظریات اس نے اخذ کیے تھے، گڑھے تھے، یہ افکار، یہ عقائد، یہ نظریات لے کر وہ محلہ محلہ جاتا، گاؤں گاؤں جاتا، شہر شہر جاتا، ملک ملک جاتا، اور اپنے نئے نئے افکار، نئے نئے نظریات، نئے نئے عقائد لوگوں کے درمیان پیدا کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ کوفہ گیا، مصر گیا، ایران گیا، اور وہاں اس کو کچھ ایسے ساتھی مل گئے جو اس کے ہم خیال تھے، اور لوگوں کے درمیان اس نے جو ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بدگمانی پیدا کرنے کے لیے جعلی خطوط کا سلسلہ شروع کیا۔ کوفہ والوں کے نام سے بصرہ کے جانب جو ہے خط جاتے، بصرہ والوں کے نام سے کوفہ کی جانب خط جاتے، مصر والوں کے نام سے حجاز کی جانب خط جاتے، اور حجاز والوں کے نام سے مصر کی جانب خط جاتے، اور ہر خط میں یہ لکھا ہوتا کہ آپ تو بڑے امن میں ہو، آپ تو بڑے سکون میں ہو، ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہم پر زیادتی ہو رہی ہے۔ اس طرح سے اس نے لوگوں کو بدظن کرنا شروع کیا، اور جب اس نے دیکھا کہ لوگ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بدظن ہونے لگے ہیں، تو اس نے لوگوں کے درمیان یہ مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو خلافت سے دستبردار ہو جانا چاہیے، اور ان کی جگہ کوئی نیا خلیفہ مقرر ہو جانا چاہیے۔ لہذا اسی سوچ کے ساتھ مصر سے ایک فوج روانہ ہوئی، بصرہ سے ایک فوج روانہ ہوئی، کوفہ سے ایک فوج روانہ ہوئی، اور یہ فوج مدینۃ المنورہ میں پہنچی، اور ان کا ایک وفد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، اور جا کر کے اس نے اپنا مطالبہ رکھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ
خلافت سے دستبردار ہو جائیے اور اپنی جگہ کسی دوسرے خلیفہ کو مقرر کر دیجئے، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنی خلافت میں بہت ساری غلطیاں کی ہیں، لہذا آپ خلافت سے دستبردار ہو کر کسی دوسرے کو خلیفہ مقرر کر دیجئے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ میری وہ کون سی غلطیاں ہیں کہ جن غلطیوں کے سبب آپ لوگ مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ میں خلافت سے دستبردار ہو جاؤں۔ ان لوگوں نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی غلطیاں گنانی شروع کی۔ انہوں نے جو غلطیاں گنائیں ان میں پہلا اعتراض ان کا یہ تھا کہ آپ بدر کے میدان سے غائب رہے۔ جب پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان کیا تو آپ اسلامی لشکر میں شامل نہ رہے، آپ نے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کی۔ مجاہدین بدر کے میدان میں اپنی جان کی بازیاں لگا رہے تھے اور آپ مدینہ المنورہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دوسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ منی میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت کر کے نماز پڑھی، ظہر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت، لیکن ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں، ظہر کی 4 رکعت پڑھتے ہیں، عصر کی 4 رکعت پڑھتے ہیں، عشاء کی 4 رکعت پڑھتے ہیں، گویا کہ آپ اپنے زمانہ خلافت میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ پیارے نبی سنت کا حوالہ دے کر، سنت کا نام لے کر میرے اسلامی بھائیوں یہ فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یاد رکھیے کہ ہر وہ شخص جو سنت کا نام لے کر ہمارے پاس آتا ہے، ہر وہ شخص جو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ہمارے پاس آتا ہے، وہ ہر وہ شخص مخلص نہیں ہوا کرتا۔ یہ لوگ پیارے نبی کا نام لے کر اور پیارے نبی کی سنت کا نام لے کر فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے منی میں 2 رکعت نماز پڑھی، ظہر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت۔ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی خلافت میں 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور تیسرا اعتراض ان لوگوں نے یہ کیا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی حکومت چلانے میں، اپنی خلافت چلانے میں اپنے قریبی رشتہ داروں کا ساتھ لے رہے ہیں۔ بہت ساری اہم ذمہ داریاں اب آپ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے دی ہے، گویا کہ آپ اپنی خلافت میں اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دے رہے ہیں۔ تو اس طرح کے اعتراضات ان لوگوں نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیے، اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے ان کے ہر اعتراض کو سنا اور سننے کے بعد ہر ایک اعتراض کا جواب بھی دیا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہارا یہ اعتراض ہے کہ بدر کے میدان میں جنگ میں شامل نہیں ہوا، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کی، کہ آپ کو معلوم نہیں کہ اس وقت حضرت رقیہ جو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی اور میری بیوی تھی، ان کو جو ہے بیماری نے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا، چیچک جیسی بیماری ان کو ہو گئی تھی، وہ بہت زیادہ کمزور اور علیل ہو چکی تھی۔ جب بدر کی جنگ کے لیے اعلان ہوا، میرا دل مچل گیا، میں تڑپ گیا، اور میری اس تڑپ کو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا۔ لہذا اللہ کے نبی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور بلا کر کہا کہ آپ بدر کے میدان میں شرکت نہیں کریں گے، بدر کی جنگ میں شرکت نہیں کریں گے، اسلامی لشکر کا آپ حصہ نہیں بنیں گے۔ آپ کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا یہ سخت بیمار ہیں، کمزور ہیں، انہیں آپ کی دیکھ ریکھ کی ضرورت ہے، لہذا آپ مدینہ المنورہ میں رہیں۔ اس لیے میں
جو ہے جنگ بدر میں شرکت نہ کر سکا، اور آپ نے کیا دیکھا نہیں کہ جب جنگ سے فارغ ہو کر پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ میں داخل ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو مال غنیمت کا ایک حصہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ تمہارے پاس عذر تھا، تمہارے پاس جو ہے ایک عذر تھا جس عذر کی وجہ سے تم جنگ بدر میں شامل نہ ہو سکے، لہذا مال غنیمت کا یہ ایک حصہ آپ اپنے پاس رکھ لیجئے۔ اس کے بعد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جہاں تک تمہارا جو دوسرا اعتراض ہے کہ منی میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت کر کے نماز پڑھی، اور یہ حقیقت ہے کہ میں نے 4 رکعت کر کے نماز ادا کی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، کیا وجہ تھی کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے منی میں 4 رکعت کر کے نماز پڑھی؟ تو میرے اسلامی بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے جو 4 رکعت نماز پڑھی اس کے 2 بنیادی سبب تھے۔ ایک سبب تو یہ تھا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے کافی رشتہ دار منی کے اندر موجود تھے، اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے یہ اجتہاد کیا کہ منی یہ تو میرے گاؤں جیسا لگتا ہے، میرے علاقے جیسا لگتا ہے، مجھے یہاں اپنائیت محسوس ہوتی ہے، لہذا میں یہاں نماز قصر نہیں کروں گا، مکمل 4 رکعت نماز ادا کروں گا۔ اور دوسری خاص وجہ جو تاریخی روایتوں میں ہمیں ملتی ہے کہ جس کے لیے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے 4 رکعت نماز ادا کی، ظہر کی، عصر کی اور عشاء کی، وہ یہ ہے کہ جب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ گزشتہ سال حج کے دنوں میں بدو اور دیہاتی لوگ حج کرنے کے لیے آئے تھے، اور بدو اور دیہاتی یہ دین سے ناآشنا تھے، دین کو اچھی طرح سے سمجھتے نہیں تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ظہر میں 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، عصر میں 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، عشاء میں 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ ظہر، عصر اور عشاء کی نماز 2 رکعت ہے، لہذا جب وہ حج کے ایام حج سے واپسی کے بعد اپنے علاقوں میں گئے تو پورا سال جو ہے انہوں نے 2 رکعت ظہر، عصر اور عشاء کی نماز پڑھی۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو جب اس کی خبر لگی تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے یہ طے کیا کہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں، اسی لیے میں ظہر، عصر اور عشاء کی 4 رکعت نماز پڑھوں گا۔ تو یہ باتیں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے رکھی۔ اسی طرح سے ان کا تیسرا اعتراض جو تھا کہ حکومت چلانے کے لیے، خلافت چلانے کے لیے آپ اپنے قرابت دار، اپنے رشتہ داروں کا سہارا لے رہے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے اس طرف سے بھی اس اعتراض پر بھی جو ہے ان کو مکمل جواب دیا اور ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ دیکھیے، یہ جو اعتراض تھا یہ بالکل بے وزن تھا، یہ کوئی بات ہی نہیں کہ کوئی خلیفہ، کوئی ذمہ دار اپنے رشتہ دار کو ذمہ داری نہیں سونپ سکتا۔ اگر کسی رشتہ دار کے اندر یہ قابلیت ہے، یہ صلاحیت ہے کہ وہ ذمہ داری کو اٹھا سکتا ہے، ذمہ داری کو سنبھال سکتا ہے، تو اس میں کون سی برائی کی بات ہے کہ اس کو وہ ذمہ داری نہ دی جائے۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے زمانہ خلافت میں بہت سارے کام، بہت ساری ذمہ داریاں اپنے رشتہ داروں کو دی۔ یمن کا گورنر عبداللہ ابن عباس کو بنایا گیا، اور عبید اللہ ابن عباس کو ایک شہر کا ذمہ دار بنایا گیا، اور حضرت عباس کے تیسرے بیٹے کو ایک اور شہر کی ذمہ داری دی گئی۔ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں کہ آدمی اہم عہدہ ان لوگوں کو دینا چاہتا ہے کہ جن لوگوں کے اندر وہ یہ صلاحیت دیکھتا ہے کہ یہ ذمہ داری یہ لوگ آسانی سے جو ہے اٹھا سکتے ہیں۔ اور ایک انسان اپنے رشتہ داروں سے بہت اچھی طرح سے واقف ہوتا ہے، لہذا اسی وجہ سے بہت ساری ذمہ داریاں رشتہ
رشتہ داروں کے پاس گئیں۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، کہنا یہ ہے کہ یہ سب تو عذر لنگ تھے، وہ اپنی بغاوت کے لیے، وجہ جواز پیدا کرنے کے لیے یہ بہانے انہوں نے بنائے تھے، حالانکہ ساری ہی باتیں بے بنیاد تھیں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے ان کے ہر اعتراض کا جواب دیا، ان کو مطمئن کیا، اور ان کی جانب سے کچھ شرائط تھے، 5 شرطیں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے ان شرطوں کو قبول کیا۔ یہ لوگ خوشی خوشی اپنے اپنے علاقوں کی جانب لوٹ گئے۔ جو قافلہ مصر سے آیا تھا وہ مصر کی طرف چلا جانے لگا، جو کوفہ سے آیا تھا وہ کوفہ کی جانب جانے لگا۔ عبداللہ ابن سبا، اشتر نخعی، حکیم بن جبلہ جیسے لوگ جو اس فتنے کو بڑھانا اور اس فتنے میں آگ ڈالنے کا کام کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ہماری محنت پر پانی پھر رہا ہے، لہذا انہوں نے ایک سوار تیار کیا اور اس کو ایک جعلی خط دیا۔ وہ سوار مصر کی جانب جانے والے قافلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ بڑی تیزی کے ساتھ اس نے اس قافلے کو پکڑا اور کبھی قافلے کے ساتھ ملتا، کبھی قافلے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتا، یعنی کہ وہ ایک اشارہ دے رہا تھا کہ میں کچھ لے کر جا رہا ہوں، مجھے پکڑ لو۔ چنانچہ قافلے والوں نے دیکھا کہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی چیز ہے، لہذا ان لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے پاس ایک خط لکھا، جس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ قافلہ جو آ رہا ہے یہ باغی قافلہ ہے، فسادی قافلہ ہے، جب یہ اپنے شہر میں پہنچے تو تم ان کو قتل کر دینا یا ان کے ہاتھ اور پیر کو کاٹ دینا۔ اور اس میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی مہر لگی ہوئی تھی۔ جب اس قافلے نے دیکھا کہ یہ اس طرح کا خط جو ہے ہمارے علاقے کی گورنر کی جانب روانہ کیا جا رہا ہے، وہ لوگ فوراً پلٹے، مدینہ المنورہ پہنچے، اور ان کے جو رہنما تھے، ان کے جو لیڈر تھے، عبداللہ ابن سبا، حکیم بن جبلہ جیسے لوگ ان کے پاس گئے، انہوں نے ان کو ورغلایا، اور ان لوگوں نے جو ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے گھر کو گھیرے میں لے لیا، ان کا محاصرہ کر لیا، اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں ہی قید ہو کر رہ گئے۔ مسجد نبوی میں ان لوگوں نے اپنا کنٹرول کر لیا۔ مسجد نبوی میں یہی لوگ نماز پڑھایا کرتے تھے، اور تقریباً 40 دن تک حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا۔ 17 ذی الحجہ یعنی 17 ذی الحجہ سن 35 ہجری کی بات تھی، یعنی کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے سے ایک دن پہلے کی بات، وہ جمعرات کا دن تھا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ روزے کی حالت میں تھے، افطار کا وقت ہوا، حضرت عثمان کے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ تھا نہ پینے کے لیے کچھ تھا۔ انہوں نے اپنے گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کی تاکہ پینے کے پانی کا انتظام کر سکیں۔ ان باغیوں نے، ان فسادیوں نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر سے باہر نکلنے تک نہ دیا۔ 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری یعنی جمعے کی رات کی بات ہے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سونے کے لیے بستر پر جاتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور آ کر کہا، اے عثمان، کل تم ہمارے ساتھ افطار کرو گے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اٹھے، سمجھ گئے میری شہادت کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے۔ صبح کے وقت انہوں نے روزے کی نیت کی، نماز فجر ادا کی، ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے۔ باہر وہ لوگ، وہ فسادی لوگ جنہوں نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، انہیں خبریں مل رہی تھیں کہ مختلف علاقوں سے، مختلف مقامات سے فوجیں آ رہی ہیں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جلد سے جلد ہمیں عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا کام تمام کر دینا چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لہذا ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے گھر کی دیوار کو پھلانگ کر کے حضرت عثمان کے پاس جاتا ہے اور ان کا گلا بڑی زور سے دبا دیتا ہے، اس قدر زور
سے دباتا ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ تڑپنے لگتے ہیں، ان کی آنکھیں باہر آنے لگتی ہیں۔ پھر وہ شخص باہر کی طرف جاتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو بڑے فاتحانہ انداز میں بولتا ہے کہ میں گیا اور میں نے حضرت عثمان کے گلے کو اس قدر تیزی سے دبایا کہ وہ تڑپنے لگے، بلکنے لگے۔ یہ باتیں ہوئی۔ اس کے بعد پھر لوگوں نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے گھر کو توڑ دیا اور لوگ جو ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہو گئے۔ ایک شخص ننگی تلوار لے کر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس بڑھتا ہے اور تلوار کا وار کرتا ہے۔ حضرت عثمان کی بیوی نائلہ رضی اللہ عنہا وہ آ جاتی ہیں اور تلوار کے وار کو اپنے ہاتھ سے روکتی ہیں، جس سے ان کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں اور پھر جو ہے لوگوں کا ہجوم آ جاتا ہے اور تلواروں سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ پر جو ہے وار کرنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی وقت حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جام شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، اہل علم لکھتے ہیں کہ جب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو یہ لوگ شہید کرنے کے لیے ان کے گھر میں داخل ہوئے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں قرآن تھا اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور جب ان کے جسم میں تلوار کی مار پڑی اور خون کا پہلا چھینٹا قرآن کی جس آیت پر پڑا وہ آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ ان لوگوں کی شرارت کی وجہ سے یہ آیت کریمہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نازل ہوئی، لیکن جب حضرت عثمان پڑھ رہے تھے تو قرآن کی اس آیت کریمہ پر خون کے چھینٹے پڑے۔ صحابہ کرام اور تابعین اعظام کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو جو ہے شہید کرنے میں حصہ لیا، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو ایسی موت دی کہ وہ آنے والوں کے لوگوں کے لیے عبرتناک بن گئے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے کل 82 سال کی عمر پائی اور ان کی نماز جنازہ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اور مغرب اور عشاء کے درمیان انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ تو یہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی زندگی کا مختصر حصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہم نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی زندگی کو جانا۔ اب ہمارے سامنے دو طرح کے سوال پیدا ہو سکتے ہیں یا تقریباً ہو رہے ہوں گے کہ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے، جن فسادیوں نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا تھا، ان کے گھر کو گھیرا تھا اور وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیے اور کسی دوسرے کو خلیفہ مقرر کر دیجئے، آپ تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ خلافت کے عہدے سے دستبردار کیوں نہیں ہوئے؟ تو میرے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت تھی کہ اے عثمان، اللہ رب العالمین امید ہے کہ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا، یعنی کہ تمہیں خلیفہ مقرر کرے گا، خلیفہ بنائے گا، اور کچھ منافق لوگ، کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو تم سے اس قمیص کو اتروانا چاہیں گے، لہذا تم اس قمیص کو اترنے نہ دینا، تم اس قمیص کو اترنے نہ دینا، گھر سے تمہاری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے شہادت کا جام پی لیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، آخر وجہ کیا تھی، حکمت کیا تھی کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، تم قمیص کو اترنے نہ دینا، خلافت کو چھوڑنا نہیں۔ تو حکمت یہ تھی کہ اگر ان کے مطالبے پر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ خلافت چھوڑ دیتے تو پھر خلافت کے عہدے کا وقار باقی نہ رہتا اور یہ عہدہ کھلواڑ بن جاتا، بعد میں آنے والی نسلیں
جب من میں آتا خلیفہ سے مطالبہ کرنے لگتی کہ خلافت کا عہدہ چھوڑ کر اترو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ خلافت کا جو عہدہ ہے اس کا جو وقار ہے وہ باقی رہنا چاہیے، اس لیے کہ خلیفہ کا وقار باقی رہے گا تو مسلمانوں کے حالات درست رہیں گے اور اس کا اثر دوسروں پر پڑے گا۔ اور دوسرا سوال ہمارے ذہن میں یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ جب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا تو مدینہ المنورہ میں اور بھی تو صحابہ کرام تھے، آخر انہوں نے مدد کیوں نہ کی؟ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو بچانے کیوں نہ آئے؟ تو اس حوالے سے دو باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری تھی، یعنی کہ حج کے ایام تھے، اور بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور امہات المؤمنات بھی جو ہے وہ حج کے لیے مکہ المکرمہ گئے ہوئے تھے، اور انہوں نے یہ سوچا نہ تھا کہ یہ محاصرہ جو ہے اس قدر آگے بڑھ جائے گا کہ معاملہ جو ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت تک پہنچ جائے گا، اس لیے کہ مدینہ المنورہ میں عبداللہ ابن سبا یہودی یہ کہا کرتا تھا کہ مجھے عہدے کی ضرورت نہیں، مجھے ذمہ داری کی ضرورت نہیں، میں عہدہ نہیں چاہتا، میں ذمہ داری نہیں چاہتا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان غلطی کر رہے ہیں اور یہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پا رہے ہیں، ان کو ہٹائیے اور ان کی جگہ کسی دوسرے کو جو ہے خلیفہ مقرر کر دیجئے۔ صحابہ کرام نے یہ سوچا نہ تھا کہ معاملہ اس قدر آگے بڑھ جائے گا کہ بات حضرت عثمان کی شہادت تک آ جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مدینہ المنورہ میں جو بھی صحابہ کرام موجود تھے یہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ان سے گزارش کی، ان سے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیجئے، آپ ہمیں اجازت دیجئے، یہ لوگ جو آپ کے گھر کو گھیرے ہوئے ہیں ہم ان کا مقابلہ کریں گے اور ان کو مار کر بھگائیں گے۔ انہوں نے کہا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ اور سلیت ابن سلیت رضی اللہ عنہ، یہ سارے کے سارے جلیل القدر صحابہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے گزارش کی کہ آپ ہمیں اجازت تو دیجئے، ہم ان کا مقابلہ کریں گے، ان سے لڑیں گے، لیکن قربان جائیے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی اس نرم مزاجی پر، ان کی سادگی پر انہوں نے کہا کہ تم کس سے مقابلہ کرو گے؟ وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی اور تم بھی مسلمان، جب آپس میں لڑائی ہوگی تو جنگ و جدال ہوگا، قتل و غارت گری ہوگی، ان کا خون بہے گا، ہمارا خون بہے گا، نقصان ہمارا ہوگا، اور اگر ہم مقابلہ نہیں کرتے تو کم از کم میری ہی جان جائے گی، میری ہی جان جائے گی، میں ہی اس دنیا سے رخصت ہوں گا۔ جو بھی صحابی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ان سے کہتے، ان سے معذرت چاہتے اور انہیں صبر کی تلقین کرتے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے گھر کو گھیرا گیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی شخصیات خاموش رہیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ لعن طعن کیا کرتے تھے ایسے لوگوں پر کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی زندگی کا مختصر سا حصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں تفصیلی باتیں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی آپ کو مل جائیں گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کی اور ان کی زندگی کی کا کہ ہم ان کا مطالعہ کریں اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جیسی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یہی چند ایک باتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کے دلوں میں کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ
علیہم اجمعین جیسا جذبہ پیدا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو بروز قیامت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا کر اپنی جنت میں داخل فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی ہماری وہ بہنیں جو بیمار ہیں، جو حادثات کا شکار ہو چکے ہیں، پروردگارہ تو ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہماری ہی اپنی جماعت کے ایک بھائی ہیں جناب محمد سعید صاحب جو کینسر کے مریض ہیں، اور انہوں نے بھی جو ہے دعا کی درخواست کی ہے۔ پروردگارہ تیری ذات شفا دینے والی ہے، تو ان کے مرض کو صحیح کر دے۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے، یاجوج ماجوج کے فتنے سے، زندگی کے فتنے سے، موت کے فتنے سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی ہماری وہ بہنیں جن کے ابھی تک نکاح نہیں ہو پائے، پروردگارہ تو انہیں نیک اور صالح جوڑے عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی ہماری وہ بہنیں جن کی شادیاں ہو گئیں لیکن ان کو تو نے اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا ہے، پروردگارہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ الہ العالمین رحمت والی بارش کا تو نزول کر دے۔ اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا۔ الہ العالمین ہم گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں جان بوجھ کر گناہ کیے، انجانے میں گناہ کیے، پروردگارہ تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ الہ العالمین ہم نے اپنی زندگی میں چھوٹی موٹی جو ہے عبادتیں کی ہیں، نیکیاں کی ہیں، پروردگارہ تو ان کو شرف قبولیت عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی ہماری وہ بہنیں، کسی کا بھائی کسی کی بہن کسی کا باپ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں۔ الہ العالمین تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے اور انہیں اپنی جنت میں داخل فرما۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔